جنرل فیض نے اگر اس پورے جو میں نے کہا کہ 9 مئی کی مینجمنٹ ہے 9 مئی دوبارہ 9 مئی کے چارجز فریم نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو ہم ایک اور کیٹیگری میں رکھیں۔ جو چارجز فریم ہوئے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے متعلق ہے، ریاست کے تحفظ و مفاد کو نقصان پہنچانا ہے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال۔ چلیں ہم اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں، اختیارات اور سرکاری وسائل تبھی ہوں گے نا جب آپ کا عہدہ ہو۔ ہم اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ یہ بڑی ایک نپی تولی اور انورٹڈ کامرس کے اندر یہ جو پریس ریلیز دی آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس قسم کی تفتیش کا حصہ بنوانا چاہیں گے یا نہیں بطور سیاسی؟ نہیں، ہماری خواہش سے تو نہیں ہوگا کہ وہ بن جائیں گے۔ نہیں، آپ نے الزام لگایا تھا اس کے پیچھے اگر اس چیز کے اندر اگر ان کے خلاف بھی کوئی ثبوت نکلتے ہیں تو ضرور ٹرائل ہونا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو اندرونی صفائی کرنی تھی نا وہ کر دی ہے۔ دیکھیے نا وہ 2 کور کمانڈرز ہیں وہ فارغ ہوئے اور بہت سارے لوگ جو اور اس کے بعد سیکنڈ ایئر کے اندر لوگ جو ہے ریٹائرمنٹ، اور اسی یہ قابل قبول نہیں ہے ادارے یہ جو یہ جو اپنا تفتیش وغیرہ ہوئی ہے اس دوران بھی بہت سارے آفیسرز کو بلایا گیا، ان کے بیانات ہوئے، ان میں سے کافی لوگوں نے خدا حافظ بھی کہہ دیا، اجازت مانگ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ کیا، اس ٹائپ کی ساری ہوتی نہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، میں اس بات پہ بضد ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے تو دیکھ لیے، نشاندہی کر لی، جو ہماری دانش میں غلط ہے۔ اب میری اور آپ کی سوچ ہے، لیکن میں تو ISPR نہیں ہوں، نہ ہی میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ لیکن ان دونوں جماعتوں کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی تھی نا، آپ لوگ ووٹ کا حصہ نہیں تھے نا، ان کی بات پہلے جیسے کہ نصرت صاحب نے کہا، میں تو بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سروس کے دورانیے میں انہوں نے جو کچھ کیا، یہ شوکت جیسے دیکھیں نے جو کچھ کہا، فیض آباد دھرنے میں جو صورتحال سامنے آئی، خود عمران خان نے خود گفتگو میں بار بار کہا کہ میں تو بجٹ ہی پاس نہیں کر سکتا تھا، میں تو فون کال پہ اعتماد کرتا رہا، بھروسہ کرتا رہا، تو فون کال کہاں سے آتا رہا؟ تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر تو یہ کیا وہ تنہا یہ سب کچھ کر رہے تھے یا کوئی اور تھا؟ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ یہ اکیلا تھا۔ ٹھیک، تو جب اکیلا نہیں تھا تو اور تھے، اس کے ساتھ پھر کیا رویہ ہوگا؟ بالکل۔ اچھا ذرا اس کے اوپر واپس آئیے، تو آپ کو اب دوسرے چارجز جو ہیں 9 مئی سے جڑے ہوئے، جسے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا لیکن ہم نے اس کو مؤخر کر دیا، ان کو دوبارہ لے آتے ہیں واپس۔ کیا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی نالج میں نہ ہو کہ واقعتاً ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہو، جنرل فیض کے ایمبیشنز ہوں، آپ کے 3-4 لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوں، مطلب جس طریقے سے اٹیک ہوا تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ بات ہے، آپ ایک بات کر رہے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ایک بندے کی، کہ ایک ریٹائرڈ بندہ اتنا انفلوئنشل ہو گیا کہ وہ PTI کو چلا رہا ہے، مطلب ان اے وے یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، مطلب ہم اس ڈسکشن سے، مطلب یہ کس طرح سے پاسبل؟ PTI پولیٹیکل جماعت ہے، اس کے جیل سے چل سکتی ہے، چکوال سے کیوں نہیں چل سکتی؟ جیل سے اس لیے چلتی ہے کیونکہ اس کا جو فاؤنڈر ہے بھی چل رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، موجود ہے۔ دیکھیں عمران خان کے اشارے پہ چلے گی، دیکھیں عمران خان چاہے جیل میں ہو چاہے ملٹری کسٹڈی میں، اگر عمران خان جنرل فیض کے اشارے پہ چلتے رہے ہوں تو پھر کس کے اشارے پہ چلیں گے؟ عمران خان صاحب یہ تو بہت فار فیچ ہو جائے گا۔ آپ خود کہتے رہے آپ کے بطور پرائم منسٹر، دیکھیں پولیٹیکل منورنگ ایک اور چیز ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو جس حالت میں حکومت دی گئی، آج بھی ان سیاسیوں کو آپ بلا سے جنہیں چھوٹے چھوٹے مارجن پہ ہرایا گیا، وہ PTI کے جتنے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، آپ ہراج صاحب کو کسی وقت پوچھ لیجئے گا کہ وہ والا الیکشن انہیں ہرایا گیا تھا کہ نہیں تھا، وہ PTI کے ٹکٹ پہ تھے۔ عمران خان کو ایک ایسی پوزیشن میں گورنمنٹ دی گئی کہ جہاں وہ منور ہی نہ کر سکے، اور میں ذاتی طور پہ خود سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی اس وقت حکومت کو ایکسیپٹ کرنا اس شیپ میں۔ اگر اس وقت ہم سٹاپ کر دیتے، دوسرے کی غلطی ہوتی ہے، ہم اپنی غلطی کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری غلطی کہ ہم نے اس وقت ایکسیپٹ کی نا۔ بات ہے کہ آج مگر بڑی ریگنگ ہونی چاہیے تھی کیا؟ نہیں، بڑی ریگنگ کیسے؟ ہماری سیٹیں ہم سے لے لی گئی، ہماری جو ہے نا 10 سے 15 سیٹیں۔ اب اس کے اوپر آپ کو تمام تر احترام ملوز خاطر رکھتے ہوئے PTI کا کچھ نہ کچھ تو آپ کو کہنا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا مینڈیٹ تھا جو۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم PDM کی جتنی بھی جماعتیں تھیں، یعنی پاکستان کی چھوٹی بڑی سب جماعتوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے 25-18 کو، اور حکومت میں جو جماعتیں تشریف فرماتے ان کے علاوہ وہ بھی کہتے رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو جب سب ایک پارٹی نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، وہ بضد تھی اس بات پر، تو لہٰذا 25-18 میں جو کچھ ہوا وہ الیکشن نہیں تھا، وہ سلیکشن تھا۔ بے شک جو 8 فروری کو ہوا وہ بھی الیکشن نہیں تھا، وہ آکشن تھا۔ ہمارا سٹانس وہی ہے، ٹھیک۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ صاف شفاف انتخابات ہوئے، بالکل ایسا نہیں تھا۔ اگر سیاست میں مداخلت کی بات ہے تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ سیاست میں مداخلت، جب یہ DGC تھے، خود ایک فرد نے یہ سب کچھ کیا یا ادارہ بھی ساتھ تھا؟
تو ذرا اس کے اوپر واپس آ جائیں. 9 مئی میں آپ کا خیال ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے؟ اگرچہ یہ سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر موجود ہے، لیکن سیاسی تجزیاتی طور پر آپ کی رائے تو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور نصرت صاحب سے ہی پوچھیں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ 9 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں. دیکھیں اس کے اوپر طلعت صاحب نہ تو کوئی سیاسی رائے دی جا سکتی ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی تجزیہ بنتا ہے، کیونکہ اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں مروجہ قوانین ہیں اس کے مطابق اگر ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے تو ہوگا، اگر نہیں ہے تو کسی کے کہنے یا کسی کی خواہش پہ وہ نہیں ہوگا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اس میں ہماری ایز سیاسی جماعت کوئی انپٹ نہیں ہے، نہ ہم نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے، نہ ہماری قیادت نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس بندے کو ملٹری کورٹ بھیج دو، اس بندے کو سول کورٹ بھیج دو. نہ ایسا کیا جا سکتا ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت ایسا اختیار ہے نہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 9 کے مطابق جرم کی معاونت کا ایک کلاز ہے جس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی شخص جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے میں معاونت کرے گا وہ بھی اسی سزا کا ذمہ دار ہوگا جو کہ جرم کی سزا ہوگی. تو معاونت جو ہے بڑا سیریس کرائم ہے، اور ملٹری کورٹ کے اندر انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ استعمال کیا ہے. تو آپ تمام تر احتیاط کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر بھی ایک رائے تو قائم کر سکتے ہیں. رائے میری وہی ہے جو آپ نے اپنا قانون پڑھ دی ہے، اسی قانون کے مطابق ہوگا. تو آپ کہہ دینا اگر معاونت ثابت ہوئی تو ہوگا، معاونت ثابت نہ ہوئی تو نہیں ہوگا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مروجہ اس وقت ہمارے پاس وہ سیکرٹ ایکٹ ہو، وہ آپ کی ظاہر ہے جو بھی جس جاب کے اوپر آپ ہیں اس کی جاب ڈسکرپشن تو ہوتی ہے نا، اس سے باہر جب اس ایمبٹ سے آپ نکلتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اور معاونین کون ہوتے ہیں اور آپ کے بینیفیشری کون ہیں، مددگار کون ہیں، پلان کو بنانے والے کون ہیں، ایگزیکیوشن کرنے والے کون ہیں، یہ ساری باتیں تو پھر آگے جب آئیں گی تو پتہ چلے گا. نصرت صاحب، عمیر صاحب نے ایک بڑا زبردست نکتہ اٹھایا، میں اس طرف جانا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے 9 مئی کا، یہ اب آپ کو نیکسٹ لیول پر لے جاتے ہوئے نا، بڑا پہاڑ ہے نیکسٹ لیول کے اوپر لے جاتے ہوئے. یعنی جیل میں رکھنا، مقدمات چلانا وہ ایک بات ہے، چارجز فریم کر دینا جو GHQ حملے کے اندر 100 کے قریب لیڈران پر ہوئے عمران خان سمیت، لیکن نیکسٹ لیول پر لے جانا، ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کرنا، آپ کے خیال میں سٹیج ایسا ہے، ماحول ایسا ہے یا نہیں؟ مجھے خدشہ ہے جی کہ شاید آج کل کے جو حالات ہیں کوئی اس طرح کا نیا ایکٹ بھی بن سکتا ہے، جس طرح جیسے پنڈی سازش کیس بھی تو ہوا تھا نا، اس میں جنرل اکبر تھے، یہ تو پھر لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور ان کی مسز شامل ہوئیں، پھر وہ فیض احمد فیض مشہور شاعر، سجاد ظہیر. تو پنڈی سازش کیس یہاں پہ چلا ہے نا سر، اس فیض سے چلا ہے. اور یہ جو ہوا ہے کہ جب آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ فوجی تنصیبات، تو بہت ساری ایسی ہیں کہ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں، بالکل سر. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو فور وارن کر رہا ہوں، یہ خبر میرے پاس ہے. دیکھیے ایک رپورٹر کو ایسی وہ بعض اوقات لوگوں کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے خبر آ جائے کہ بخدا کو کلر سیدنا کی فیملی تھی وہاں پہ کوئی ستی خاندان کی، تو وہ سفارشیں ڈھونڈ رہے تھے، اور سر وہ اس میں ارشد شریف کے قتل کا بھی کوئی سلسلہ آ سکتا ہے. کیونکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بابو، میں کہا جی میں تو کوئی صوبے دار واقف نہیں ہے کیونکہ دیکھو آ گئے ہو، لیکن اس طرح مجھے اندازہ ہوا. تو آئی تھنک کہ ارشد شریف کے قتل کا سلسلہ ایشو بھی ہے، اور آپ نے ریپیٹڈلی یہ بات کی ہے پہلے بھی. بریک میں جا رہے ہیں، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے جو انہوں نے کہا کہ کفارے کی یا ہو گیا؟ ارے نہیں، جو ایسا لگ رہا ہے نصرت صاحب ایسے فرما رہے ہیں کہ جیسے اس کو ایکسٹینشن ہم نے دی تھی، بھائی وہ انہوں نے دی تھی، وہ سامنے بیٹھے ہیں، ان سے ان کے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے سے گناہ گار ہم بھی ہیں. چل بریک کے بعد